آپ سرکار غوث پاک کے جشن میں آئے ہیں، حضور غوث الورا کی محفل میں آئے ہیں، اور سرکار غوث الورا کی محفل میں آنے والا چاہے اچھا ارادہ لے کر آئے چاہے برا ارادہ لے کر آئے، سب نوازے جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک واقعے کی روشنی میں، سرکار بغداد تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور دیوار کود کر غوث پاک کے گھر میں آ گیا۔ چوری کرنے کے لیے آیا نا چور، یا ملاقات کرنے آیا تھا؟ کچھ رکھ کے جانے آیا تھا؟ نہیں، چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ آ گیا، جو مال ہاتھ کو لگا پکڑا، ایک چادر بچھا کر وہ مال سب جمع کر لیا، غوث پاک کا مال۔ اور غوث پاک ہے کہ عبادت میں مصروف ہے۔ اب یہ چور گٹھری سر پہ رکھا، اب دروازہ کھول کے، کیونکہ اب دیوار کودنے کا کام نہیں ہے، اب دروازے سے جانے کا کام ہے اس کا۔ آیا تھا تو دیوار کود کر، اب جا رہا دروازہ کھول کر، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا اندھا ہو گیا۔ مار پڑتی ہے غیب فقیر کی، یعنی حضرت پیران پیر کی، اندھا ہو گیا۔ ارے میری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ مسل رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، اندھا ہی اندھا ہے، سب اندھیرا ہو گیا۔ پھر دل سے توبہ کیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میری آنکھیں روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں کی توبہ سے محبت فرماتا ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو لیکن دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے، دل سے توبہ کر۔ تو اس بندے نے دل سے توبہ کی، آنکھیں اچھی ہو گئی۔ تب آنکھیں اچھی ہو گئی تو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ پھر دل میں خطرہ آیا، ارے اتفاق سے ایسا ہوا ہوگا، دوبارہ پھر تھوڑے ایسے ہوگا، پھر گٹھری اٹھایا، پھر بھاگنے کی چکر میں تھا، پھر اندھا ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور 3 مرتبہ بھی اللہ پاک اس کی آنکھیں روشن کیا دعا مانگنے سے۔ اتنے میں باہر سے کسی نے کھٹکا مارا دروازے پر۔ غوث پاک نے نماز کا سلام پھیر کر فرمایا کون ہو؟ کہا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں سرکار۔ کیسے آنا ہوا اتنی رات کو؟ کہا کہ فلاں شہر میں ایک ولی قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں کے لیے قطب کی ضرورت ہے، کسی کو آپ روانہ فرما دیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ ابھی رات ہے، صبح کو آنا، انشاءاللہ کسی قطب کو میں بھیج دوں گا۔ کہا حضور صبح ہونے کے لیے بھی اتنی گھنٹے باقی ہیں، غور سے سنو، صبح ہونے کے لیے بھی اتنی گھنٹے باقی ہیں، اور وہ شہر بغیر قطب کے رہے، شہر میں کچھ حادثہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا مطلب نکلا اس جملے کا؟ کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن و امان میں رکھتا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو غوث پاک سے عرض کر رہے ہیں وہ خضر علیہ السلام کہ حضور صبح تک کچھ ہو گیا شہر میں تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ میری ڈیوٹی ہے سرکار، کسی قطب کو دے دیجئے، ابھی پہنچا دیتا ہوں۔ تو غوث پاک نے مسکرا کر فرمایا ہمارے گھر کے اندر کونے میں کھڑے قطب صاحب، ان کو لے کر جاؤ۔ اب خضر علیہ السلام اندر آئے، دیکھا تو کونے میں دبک کے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ چور تھا، کھڑا ہے غوث پاک کے گھر میں کونے میں چپک کر۔ کہا چلیے قطب صاحب۔ اب اس کو بیچارے کو بڑی غیرت آ رہی ہے، اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہا ہے، ارے میں کہاں کا قطب، کہاں کا قطب، میں تو چور ہوں، میں تو چور ہوں۔ تو عزیزان محترم، غوث پاک کی بارگاہ میں چوری کرنے کی نیت سے آیا، لیکن غوث پاک نے قطب بنا کر بھیجا۔ بولو قطب بنا دیا نا، بن گیا قطب، ولی بن گیا۔ تو غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی برا ارادہ لے کر بھی آتا ہے تو نوازا جاتا ہے، جو اچھی نیت لے کر آئے ہیں تو کیا کیا نوازے جائیں گے۔ یہ معاملے ہے سرکار غوثیت مآب کے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے آپ کی ہماری، تو آئندہ پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اب چونکہ نیاز کا وقت آ گیا ہے، رکھو نا۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک